لیکن اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے 2023 میں بھی ہم نے عمران خان صاحب ہی کی طرف سے ہم نے کی تھی کہ سازش تو ایک وقوع ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کو زمان پاک میں اور چکری میں جاتے ہوئے جو ہے وہی 2 گواہان ہیں، ایک اسسٹنٹ، ایک اے ایس آئی ہے انڈر ٹریننگ اے ایس آئی، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور یہ فرماتے ہیں دونوں کہ ہم نے سفید پارچات میں ایک وزیر اعظم کے ڈرائنگ روم میں ہم جو ہے گھس گئے، اور وہاں ہم نے یہ سنا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آج اغلباً گرفتار کر لیں گے اور آپ نے چڑھ دوڑنا ہے۔ تو یہ ایسی، جس طرح سلمان نے بھی کہا کہ یہ اتنی ایبسرڈ قسم کی جو ہے شہادت ہے جو پھر بھی 1 مہینے کے بعد یہ تتمہ بیان ہوتا ہے، اور 8 ایف آئی آروں میں سے 5 ایف آئی آروں میں عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں، اور یہی مماثلت جب دیکھی گئی تو میں نے 2023 میں جو ہم نے کی کہ ایک کیس چل سکتا ہے، یہ اس کی بنیاد پر 9 مئی کی سازش کی بنیاد پر آپ سارے پاکستان میں جو قائم کیے ہوئے ہیں مقدمات وہ اباٹ ہو جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وقوع ایک ہی ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ان 2 گواہان نے زمان پاک میں یہ سنا، تو اس لیے وہ بھی پینڈنگ ہے ہماری، ہم اس کو بالکل جو ہے چلائیں گے، اور اس کی ناطے سے یہ ہے کہ اس میں حکم بھی دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ کسی کیس میں جو ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے ان کو، عمران خان صاحب کو کسی میں جو ہے ہراس نہیں کیا جائے گا، ہراس کا مطلب ہے گرفتار نہیں کیا ہے، سو گرفتاری بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ان کی ڈالی گئی ہے باقی کیسز میں، اور ایک کیس فیصلہ ہو چکا، ایک کیس سرگودھے میں 2 کیسز کا فیصلہ پہلے ہو چکا۔ آرٹیکل 13 ہمارا آئین کا بڑا واضح کہتا ہے، ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل ہے کہ اگر ایک ہی کیس پہلا والا جو ہے اگر وہ فیصلہ ہو جائے تو انہی شواہد کی بنیاد پر دوسرا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، نہ چل سکتا ہے، یہ ہے ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل جو آئین میں بطور بنیادی حقوق کے منضبط کیا گیا ہے، اور نہ تو اسے 26ویں ترمیم میں چھیڑا گیا ہے اور نہ ہی کسی اور کوئی جو فسطائیت کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں اسے حذف کیا گیا ہے، سو یہ بالکل بڑا واضح ہے، اس کو ہم بالکل اجاگر کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور کیس نہیں چلے گا۔ البتہ یہ جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا، یا 190 ملین پاؤنڈ بھی جسے کہتے ہیں، وہ اتنا یعنی عجیب سا کیس ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو بھائی سیدھا آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، وہ جو جانا تھا سندھ حکومت کے پاس، کیونکہ سندھ حکومت کا بطور ان کے جو یہ تفاوت تھی جس کے تحت ملک ریاض صاحب نے سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن بنایا ہے، جو زمینیں سندھ حکومت کی یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے خرید کی گئی تھیں، اس کی تفاوت انہوں نے کہا 460 ارب روپیہ آپ جمع کروائیں، اور اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ چیف جسٹس صاحب کی دین تھی جو نواز شریف صاحب پر، وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے اور خزانے میں جمع کروا دیا ہے وہ اماؤنٹ، اور وہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، وہ دانش اسکولوں میں وہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والی رقم جو ہے جو کہ سندھ حکومت کو جانی تھی، ان کی جو تفاوت تھی سپریم کورٹ نے تعین کیا تھا سندھ حکومت کی بجائے مرکزی حکومت کے سپورٹ کر کے وزیر اعظم صاحب اس کو بھی خرد برد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کی، وہ جانے، اور مرکز میں چونکہ یہ ان کے ساتھی ہیں، سنگی ہیں، تو یہ جانے ان کا کام، لیکن یہ اتنا فضول کیس ہے کہ نہ تو ایک دھیلے کی ٹرکل ڈاؤن ہوئی عمران خان کو، نہ بشرا بی بی کو۔ القادر ٹرسٹ والا جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے، وہاں طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی بلڈنگ اور سارا کچھ موجود ہے جس میں کوئی ان کو مفاد ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے، سو وہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم لگوانے کے لیے، جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہمیں لگوانے کے لیے بھی اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے کہ اس کی فیملی آگے باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرتی ہے تو تب کہیں پیشی لگتی ہے، اور پھر جج صاحب ایک آدھا چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی پروسیکیوٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میں انگیج نہیں ہوا، میں نے مثل نہیں دیکھی ہے، تو
تو ایسی جو طوالت کے جو حربے ہیں وہ انشاءاللہ ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے، اور قوم کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پرعزم رہنا چاہیے۔ ہمارا عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، دھرتی ماں کی جو ہے عظمتوں کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو بالکل مخلصی دلائیں گے۔ اور دیگر اسیران، ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں جیلوں میں، جو ان کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی واگزار کروائیں گے، اور ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ ہم نے پہلے بھی خون دیا، قوم نے بھی بڑی قربانیاں دی، ہم نے جیلوں کی صعوبتیں بھی برداشت کی، اور وہ ڈکٹیٹر جو مکے دکھاتا تھا اس کو بھی ہم نے بھگا کے جو ہے اس اقتدار سے ہی نہیں مخلص کروایا تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے لاٹھی بے آواز ہے، اس کو وہ مرض لگی جو دنیا میں شاید کسی کو نہیں لگتی ہے، اور اس کا جسد خاکی اس میں آیا۔ تو ڈریں اس دن سے جب اللہ کا جو ہے نظام، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں پہلے شروعات ہی اس سے کرنا چاہیے تھی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو تباہی یہاں پاکستان میں ہمارے KPK میں، ہمارے کراچی کے ہمارے باسیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے سیلاب اور طوفان اور جس طریقے سے ان کی جانوں کا ضیاع اور مال کا ضیاع ہوا ہے، ہم یقیناً اس کے لیے وہ ہمارے دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے پسماندگان کو جو ہے وہ صبر جمیل دے۔ ہم KPK میں ہماری حکومت ہے، ہم ان کی پوری ہم ان کی جو ہے معاونت، مدد اور وہ کریں گے اور امداد کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ جنہوں کے گھر ضائع ہوئے ہیں ہم ان کو گھر بھی بنوا کے دیں گے، اور ہم ان کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، سردار لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، اور میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کیا۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم و انتقام کی سیاست دیر پا نہیں ہوتی، اور آج کا یہ فیصلہ ان قوتوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کو بیانیہ بنا کر عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹے مقدمات، جھوٹی کہانیاں اور میڈیا پر سنسرشپ کے باوجود حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی آج جیت کا دن ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جبر کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، اور انہوں نے ووٹ کے حق اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا اور اس جنگ کو جاری رکھا۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ جدوجہد ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جاری رہے گی، اور تمام مقدمات میں کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں، حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ عمران خان اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ یہ فیصلہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جھوٹے بیانیے دفن ہوں اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہو۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف عمران خان کی رہائی نہیں، بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری پاکستان ہے۔